قبول مولا سب کو کرنا قبول ہم کو عطا ہو عشق رسول سب کو عطا ہو عشق رسول ہم پر ہو رحمت کا نزول سب پر ہو رحمت کا نزول لا الہ الا اللہ یا اللہ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا صدق الله العظيم. ادھر جو مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ سب مل مل کے بیٹھ جائیں، آگے آ جائیں. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ آگے آ جاؤ اٹھ کے اور اپنے درمیان میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ کو ختم کر دو. سب مل کے بیٹھے، جو پیچھے بیٹھے ہیں سب آگے آ جائیں. ادھر بینچ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی نیچے آ جائیں. جب رات کی اتنی قربانی دے رہے ہو تو اس نیت سے قربانی دو کہ ہمیں کچھ لے کر جانا ہے. آپ نے دیا بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو لینے والا بھی بنا دے. آگے آ جاؤ، بالکل مل مل کے ایسے بیٹھو کہ شیطان کے پر مارنے کی جگہ نہ رہے. جب مومن بکھرے ہوئے بیٹھتے ہیں تو ان کے درمیان میں شیطان بیٹھ جاتا ہے جو ان کے دماغ کو، دل کو منتشر کرتا ہے. بالکل مل مل کے بیٹھو. آگے آ جاؤ، بڑے میاں آپ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. پیچھے والوں کو آگے کر دو. شاباش شاباش. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو کچھ باتیں اللہ تعالیٰ اس گنہگار زبان سے کہلوائے ہم سب کے لیے اس پر عمل کو آسان فرما دیں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر بہت احسان ہے. بندہ اگر اپنی زندگی کے ایسی زندگی کے 1000 حصے کو پیش کر دے، اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے لیے تو حق ادا نہیں کر سکتا. اس پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس عظیم ذات نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی چاہت
اور اس چاہت کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے انسان کو بھیجا. انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور یہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقوں کی طرح ایک مخلوق ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے. اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں میں پھنسایا، اور اس کو سونا بھی پڑتا ہے اور جاگنا بھی پڑتا ہے. بس فرق اس بات کا ہے کہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا، عقل دے کر، سمجھ دے کر. جو انسان اس عقل کا استعمال نہ کرے اور دنیا کی زندگی کے مقصد کو نہ پہچانے، وہ انسان دنیا والوں کی نظروں میں انسان ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کی نظروں کے اندر وہ انسان نہیں ہے. پروردگار عالم نے ایسے لوگوں کو جو دنیا کی زندگی میں انسانیت کا ثبوت نہ دیں، جو اس عقل کا استعمال نہ کریں، اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں آخرت کی بے شمار لا تعداد لا محدود زندگی کی خوشی کو تلاش نہ کریں، وہ لوگ عقل مند نہیں ہیں. انہوں نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا، انہوں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں آخرت کی اس زندگی کو جس کی کوئی انتہا نہیں، کامیاب بنانے کی فکر نہیں کی. ساری دنیا ان کو انسان کہہ سکتی ہے، لیکن وہ نادان ہیں، بے وقوف ہیں، جنہوں نے اس مختصر سی زندگی میں آخرت کی زندگی کو ناکام کر لیا، برباد کر لیا، بھٹک گئے، پھسل گئے، اور قبر کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں، حشر کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں، پل صراط کے گزرنے کی کوئی انتہا نہیں، جنت کی چوکھٹ پر کھڑے ہونے کی کوئی انتہا نہیں، جہنم کے الاؤ میں جلنے کی کوئی انتہا نہیں، لیکن دنیا کی زندگی کی انتہا ہے. دنیا کی زندگی میں ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کی کوئی مائی کلال گارنٹی نہیں لے سکتا. کوئی جیے تو 100 سال جی لے، کہ دنیا کی بک کے اندر، کتابوں میں، ہسٹریوں میں اگر دنیا کے انسانوں کی عمر کو ناپا گیا تو ناپنے والا اپنے نو کے قلم سے لکھتا ہے کہ فلاں انسان کی عمر 1000 کی، فلاں انسان کی عمر 900 سال کی، فلاں انسان کی عمر 600 سال کی، فلاں انسان کی عمر 110 سال کی، فلاں انسان کی عمر 60 سال کی، 70 سال کی، 10 سال کی، 20 سال کی، 1 سال کی، 1 گھنٹے کی، 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کی، کسی کی وہ بھی نہیں. انسان کہاں تک پہنچے گا؟ بالآخر موت کا فرشتہ آئے گا اور اس کو ایک دم سے اچک کر لے جائے گا. ماں بھی ہاتھ ملتی رہ جائے گی، ابھی تو ہنس رہا تھا، ابھی تو بول رہا تھا، ابھی تو بات کر رہا تھا، ابھی تو چل رہا تھا، ابھی تو کود رہا تھا، کہاں چلا گیا؟
اس مختصر سی زندگی جو 1 سیکنڈ سے لے کر 1000 سال تک کی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں مائنس در مائنس، آخرت کے مقابلے میں محدود، جس آخرت کی زندگی کا کوئی کنارہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 کروٹ دے گا، آنکھ بند ہو جائے گی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر قبر کی زندگی کے بعد یوم تشقق الارض عنہم سراعا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قبر کو پھاڑ دے گا، ادھر کی مٹی ادھر، ادھر کی مٹی ادھر، اب مردہ اس میں کھڑا ہو گیا اور چل پڑا، کہاں چلا؟ میدان محشر کی طرف، اور وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک لکھنے والے 2 فرشتوں کے قلم کے نوک سے لکھے ہوئے الفاظ کو پیش کرے گا، اور ایک ایک لفظ کہ 1000 سال کی زندگی کے بچپنے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، بیماریوں میں، سونے میں، جاگنے میں، کاروبار میں، ہنسنے میں، مسکرانے میں، چیخنے میں، چلانے میں، کھیلنے میں، کودنے میں، سفر اور حضر میں، اور کھانے اور پینے میں، اس بندے نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ وہ لکھنے والے اتنے خطرناک ہیں کہ وہ دائیں اور بائیں کاندھے پر بیٹھ کر لکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سے چھوٹی معمولی بات جس کو میں نے کر کر بھلا دیا، وہ بھولے نہیں، ان کے قلم کی روشنائی نہیں سوکھی، ان کا قلم نہیں گھسا، ان کا کاغذ کھدلا نہیں ہوا، اور ان کا قوت حافظہ اتنا مضبوط کہ بندہ کرتا رہا اور وہ لکھتے رہے، چوکے نہیں۔ ایک معمولی سے معمولی بھی بات اس رجسٹر کے اندر محفوظ ہے۔ اس مختصر سی زندگی کے ذریعے سے جو انسان آخرت کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، وہ کیسے کامیاب ہے؟ ساری دنیا اس کو انسان کہتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے منہم آذان لا يسمعون بها ومنہم اعین لا يبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل۔ کان ہے، ان کانوں کا حق بات کو سننے کے لیے یہ استعمال نہیں کرتے، زبان ہے، اس زبان سے حق بات بولنے کے لیے تیار نہیں، آنکھیں، ان آنکھوں سے حق بات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن اپنی زبان میں کہتا ہے یہی لوگ تو جانور ہیں بلکہ جانور سے بدتر ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان ہے، لیکن یہ انسان نہیں ہے، انسان کی شکل میں جانور ہے، انسان کی شکل میں جانور کہ ایک درویش لکھنؤ کے پاس رائے بریلی میں، رائے بریلی کے پاس ایک گاؤں ہے جس کو کہتے ہیں تکیا، اس گاؤں میں نہر بہتی ہے، اس نہر کے کنارے لیٹا ہوا ہے درویش، دن اور رات نہر کے کنارے لیٹا رہتا ہے۔ لوگ عقیدت میں، محبت میں کہ ایک انسان پڑا ہے جو کسی سے اپنی حاجت کو نہیں کہتا، ننگ دھڑنگ بالکل مادر زاد ننگا جنگل میں پڑا ہے، لوگ اپنے گھر سے روٹی بنا کر لاتے اور روزانہ اس کے سامنے کوئی نہ کوئی روٹی رکھ کر چلا جاتا، اس کو موقع ملتا کھا لیتا۔ لوگ مسجد میں نہیں آتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے،
ایمان کی بات نہیں کرتے تھے۔ وہ درویش سارے دن اور رات ایک بالش کے برابر بھی اس کے جسم پر کپڑا نہ ہوتا تھا، اور عورتیں اس کو مجبور اور لاچار سمجھ کر اس کے سامنے اپنا اونا ڈال کر آتی اور آنے کے بعد روٹی رکھ کر چلی جاتی۔ ایک دن وہ درویش چٹائی کے اندر اپنے جسم کو لپیٹ رہا ہے، کپڑے تو ہیں نہیں، چٹائی کے اندر اپنے کپڑے اپنے جسم کو لپیٹ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ بولا آج تمہارے گاؤں میں انسان آ رہا ہے، انسان آ رہا ہے، آج تمہارے گاؤں میں انسان آ رہا ہے۔ لوگوں نے اس کی بات کو سنا کہ اے درویش پاگل ہے، اس کو کیا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا قافلہ وہاں سے گزرا، اور انہوں نے اس گاؤں کے اندر پڑاؤ ڈالا۔ وہ عاشق رسول، وہ اسلام کا جنرل اور کرنل، وہ اسلام کا سپہ سالار، وہ اسلام کا علم بردار لے کر جب اس درویش کے سامنے سے گزرا، اس نے اس کی حقیقت کو سمجھا اور اس سے آ کر دعا کے لیے کہا اور چل دیے آگے۔ پوچھا پھر وہ ننگا ہو گیا جب وہ چلے گئے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا تم لوگ گناہ کرتے کرتے تمہارے اور جانور کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس زمین کو اللہ کی نافرمانی سے پار دیا، تم نے اس زمین کو ناپاک کر دیا۔ آج تمہاری عقل ہونے کے باوجود تمہاری حرکتیں جانوروں جیسی ہیں، تم انسان نہیں ہو، جانور ہو۔ انسان اگر دیکھنا ہو تو جس کا قافلہ آیا تھا اس کو جا کر دیکھو، وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی، اپنے نفع نقصان کو پہچانا۔ دنیا کا نفع کچھ نہیں، دنیا کا دھن کچھ نہیں، دنیا کی دولت کچھ نہیں، ایک دن آئے گا ہاتھ ملتے ملتے اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ کہاں گئی دولت؟ پیروں کا جوتا بھی نکل گیا، بدن کا کپڑا بھی نکل گیا، آنکھوں کا چشمہ بھی نکل گیا، ہاتھوں کا دستانہ بھی نکل گیا، جسم کی چادر بھی نکل گئی۔ کیوں؟ کل تک یہ 800 روپے میٹر کا کپڑا پہنتا تھا، آج 70-80 روپے میٹر کا کپڑا اس کے جسم پر۔ ارے اس کے ٹھاٹ تو بہت تھے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ دنیا کی ہر چیز یہی رہ جائے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اے انسان تو اکڑتا ہے کس پر؟ یہ دنیا کے ریت اور گارے کے مکان پر، اس دنیا کے خاک کے ذروں پر، ان درختوں کے پتوں پر، اس دنیا کی دکان پر، اس دنیا کے کارخانے پر، اس دنیا کی دھن دولت پر، اس دنیا کے عہدے پر، اس دنیا کی کرسی پر۔ یہ ایک دن ایسا آئے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاکھ چلے گا بنجارا۔ اس قبرستان میں سونے والوں سے عبرت لو۔ نبی کا مشن تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی انسان کی کوئی چیز کو باقی رکھنا ہی نہیں، تو یہ انسان تو فنا ہونا ہے، لیکن ان قبرستانوں کو اور قبروں کو باقی کچھ دنوں کے لیے رکھنے کا مقصد یہ ہے۔ ان مٹیوں میں کیا ہے؟ جو اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ ایصال ثواب کر سکتے وہی یہاں آ کے کر دو، لیکن نبی نے قبرستان میں آ کر
उम्मत को दिखला कर, उम्मत को बतला कर उम्मत को इस बात का दर्श दिया कि मेरे ऊपर ईमान लाने वालों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, आओ अपने पुरखों की कब्रों को देखकर इबरत का निशान लो। कल तक ये कुर्सी के मालिक थे, दुकान के मालिक थे, मकान के मालिक थे, जमीन के मालिक थे, जायदाद के मालिक थे। आओ, आज ये अपनी कब्र के भी मालिक नहीं है। इनकी कब्र में 100 दफना चुके हैं। कितने मुर्दों ने इनकी कब्रों को छीन लिया। सिकंदर बादशाह ने सारी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की और हुकूमत करने के बाद जब मौत के झटके लगने लगे तो अपने पोतों को बुलाया, बेटों को बुलाया, वजीरों को बुलाया, आओ, और बिठा लिया और कहा कि मेरी एक वसीयत है, जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। बेटों ने कहा क्या माजरा है, क्यों निकाल दे, हाथ तो कफन के अंदर होते हैं। कहा नहीं, मेरे हाथ बाहर निकाल दे। कहा क्यों? कहा ताकि कमजोर जहन रखने वाले देख ले कि सोने और चांदी के बिस्तर पर लेटने वाला, हीरे और जवाहिरात का लिबास पहनने वाला, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला, सारी दुनिया की दौलत जिसके इशारे पर बहती हो, आज मरने के बाद जब कब्र में जा रहा है तो उसके हाथ की उंगलियों की अंगूठी में से एक मामूली दर्जे की भी अंगूठी उसके पास नहीं है, कोई धन नहीं है, खाली हाथ जा रहा है। किस पर घमंड है, किस पर आकड़ है? ये इंसान का दुश्मन क्यों बन गया? ये इंसान के खून का प्यासा क्यों बन गया? ये इंसान की इज्जत का भूखा कैसे बन गया? ये इंसान इंसानियत की जड़ को खोखली करने वाला कैसे बन गया? क्यों? इंसान ने ये समझ लिया कि मौत के बाद तो जो होगा सो होगा, कम से कम दुनिया तो सही कर लो, दुनिया तो इकट्ठी कर लो। हमने अपनी जिंदगी को, इंसानों ने अपनी जिंदगी के मकसद को भुला दिया, अकल का इस्तेमाल बंद कर दिया। अब ये अकल कहती है कि दुकान नहीं होगी कि तो क्या होगा, मकान नहीं होगा तो कैसे चलेगी, कारखाना नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, कार नहीं होगी तो गाड़ी कैसे चलेगी, धन दौलत नहीं होगी तो इज्जत कहां से मिलेगी, ओहदे और कुर्सी नहीं होगी तो सलाम और सैल्यूट कैसे लगेगा। अब इसको पाने के लिए इंसान के खून का प्यासा है, इंसान की इज्जत का भूखा है। आज सियासी कुव्वतों ने, ईमानदारी के लुटेरों ने, जुल्म करने वालों ने अपनी दुनिया की कामयाबी इसी में समझ ली कि हम इस कुर्सी पर बराजमान रहेंगे तो हमारी इज्जत रहेगी और वाह रहेगी, और जिस दिन हम इससे उतर गए उसी दिन हमारा मामला खराब हो जाएगा। इस कुर्सी की इज्जत ने इंसान की गर्दन पर इंसान की छुरी चलाना एक मामूली बात बना दी। कुछ नहीं रहा, इंसान बर्बादी की तरफ चला गया। आज का इंसान इस दुनिया की लालच में, दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया समेटने के लिए आज वो काम कर रहा है जिसका इंसान की अकल कभी तसव्वुर नहीं कर सकती। बेटियों की इज्जत महफूज नहीं,
बुजुर्गों का मान सम्मान महफूज नहीं, दीन और धर्म की बात महफूज नहीं। बस मेरी जबान और मेरा रंग और मेरी अदा ऊपर रहे, सारी दुनिया सब कुछ भाड़ में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। जब इंसान की सोच ये बन जाएगी तो उसके नजदीक सारी दुनिया बेवकूफ है, वही एक अक्लमंद है कि मुझसे बड़ा अक्लमंद कौन होगा, मुझसे बड़ा पढ़ा लिखा कौन होगा, मुझसे बड़ा समझदार कौन होगा। कोई नहीं जानता। हिंदुस्तान का कोई माई कलाल अदालत कहती है, अदालत कहती है, मेरी बात नहीं, अदालत कहती है कि हिंदुस्तान का कोई माई कलाल साबित नहीं कर सकता कि मस्जिद की जगह मंदिर थी। कोई माई कलाल साबित नहीं कर सकता कि किसी धर्म स्थल को गिराने के बाद इस धर्म स्थल की बुनियाद रखी गई। और सब जानते हैं, अदालत भी कहती है कि जुल्म करने वालों ने नाइंसाफी करके, नमाज को बंद करके मस्जिद के अंदर बुत रखी। सब जानते हैं कि जुल्म करने वालों ने फसाद मचाकर उस मस्जिद को शहीद किया है। सब जानते हैं कि ये तीनों के तीनों काम इनलीगल हुए हैं। माना तेरी मां के साथ ज्यादती हुई, माना कि जालिमों ने तेरी मां को कत्ल किया, माना कि वो मां तेरी थी और हजारों ने नहीं, लाखों ने नहीं, करोड़ों ने नहीं, खरबों ने देखा कि वो मां तेरी थी, लेकिन वो मां तुझे नहीं मिलेगी, वो मां तुझे नहीं मिलेगी। इस तरीके की बातों ने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया। इन कुर्सी वालों ने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया। जब ये इंसान काले और गोरे, अमीर और गरीब, बुद्धिमान बुद्धिजीवी, मशरिक और मगरिब के, दिन और रात के, जब ये इंसान हर मसलक और मशरब, हर मजहब के एक थे, तो दुनिया की सुपर पावर ताकत को इन्होंने खदेड़ कर निकाला। और दुनिया की सुपर पावर ताकत ये कहने पर मजबूर थी कि जब ये एक थे तो सोने की चिड़िया थे। आज बिखर गए, भटका दिया, रास्ते बदल दिए, इंतशार कर दिया, गलाजत भर दी और सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी इज्जत के लिए पूरे मुल्क को बीच में नफरत की दीवार खड़ी करके अलग अलग कर दिया। तो ये मुल्क गिरते गिरते उस स्थान पर जा रहा है जो स्थान पड़ोस के किसी भी मुल्क का नहीं है। आज सोने की चिड़िया को नजर लग गई, मकरूज हो गई, हर नागरिक हजारों लाखों रुपए का मकरूज हो गया। नतीजा, इस अकल को गलत इस्तेमाल करने की वजह से एक आग का अलाव जल रहा है जिसमें कभी भी कोई जल सकता है, कभी भी तबाही आ सकती है। अल्लाह ताला ने ऐसे मौके पर जब माहौल बिगड़ रहा तो उस वक्त संभलने के लिए
کچھ آئیڈیا دیا، مشورہ دیا، اگر اس خطرناک آندھیوں میں قرآن کے اٹھانے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اسلام کا نام لینے والے، نبی سے محبت کرنے والے مسجدوں کو اللہ کا گھر کہنے والے اور اس مسجد کے خلاف فیصلہ ہونے پر اپنا ایکشن اور ریاکشن پیش کرنے والے نہیں سنبھلے اور اللہ کے اس فیصلے پر، اس مشورے پر عمل نہ کیا، تو اس بدقسمت قوم کے علاوہ کوئی اور بدقسمتی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ لاؤ بتلاؤ، ہندوستان کے نقشے پر محلوں میں، مسجدوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں کوئی ایک نوجوان، کوئی ایک کلمے والا، ایمان والا، قرآن والا، نبی سے محبت کرنے والا دکھلاؤ، جس نے اپنا سینہ ٹھوک کر یہ کہا ہو کہ تم ایک مسجد کے جگہ مندر بنانے کا فیصلہ کرتے ہو، میں اس احتجاج میں اللہ کے گھر کی صفوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ کہنے والے تو بہت مل جائیں گے، امام صاحب نماز کی بات مت کیا کرو، داڑھی کی بات مت کیا کرو، اخلاق کی بات مت کیا کرو، قرآن کی بات مت کیا کرو۔ جب قوم بکتی ہے، ایمان بکتا ہے، ایمان ذلیل ہوتا ہے، عمل برباد ہوتا ہے، تو قوم جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف چلتا ہے، جب قوم کی بربادی آتی ہے تو قوم کا دماغ منتشر ہو جاتا ہے، پھر وہ نفع کی بات نہیں سوچتی، نفع کی بات جو کرے گی اسی کی دشمن ہو جائے گی۔ قوم بربادی کی طرف جب آتی ہے تو قوم، ہم نے دیکھا 1400 سال کی تاریخ، ہم نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو، ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو، ہم نے ریسرچ کیا یعقوب علیہ السلام کے زمانے پر، ہم نے ویچار کیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو، نمرود کی آگ کو، قوم سمود کے عذاب کو، قوم عاد کے عذاب کو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کی تاریخ سامنے سے گزری ہے۔ خدا کی قسم، ایک بات کہنے کی جرات کرو، بول دوں، ڈر تو نہیں لگ رہا، بول دوں، سن لو، کبھی بھی حق کو نقصان باطل سے نہیں پہنچا، کبھی بھی حق کو نقصان باطل سے نہیں پہنچا، باطل مٹنے کے لیے آیا اور حق ابھرنے کے لیے آیا، حق ابھرنے کے لیے آیا۔ نمرود حق کو دبانے کے لیے آیا، نمرود کا نام و نشان مٹ گیا، لاؤ فرعون حق کو دبانے کے لیے آیا، فرعون کا نام و نشان مٹ گیا۔ ارے دیکھو، بڑے بڑے جری، پہلوان، سپہ سالار، جنرل، کرنل، بڑے بڑے آئے اور انہوں نے حق کے سامنے ٹکرا کر یہ اعلان کیا، مٹا دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے۔ آؤ دنیا کے تختے پر نمرود نام کا، فرعون نام کا، حامان نام کا، شداد نام کا، ابو جہل نام کا کوئی ایک کتا تو دکھلا دو جس کتے کا نام ابو جہل ہو، دکھلا تو دو، جس کا نام نمرود ہو، کوئی ایک کتا دکھلا دو، جس کا نام حامان ہو،
شداد ہو، ہاں ابراہیم نام کے لاکھوں، عمر نام کے لاکھوں، موسیٰ نام کے لاکھوں، عیسیٰ نام کے لاکھوں، محمد نام کے اربوں کھربوں مل جائیں گے۔ کیوں؟ حق ابھرتا ہے اور باطل زمین میں دھستا ہے، مٹتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ لیکن کب؟ جب حق کی روش پر چلنے والا بن جائے، اور اگر حق منافق ہو جائے، زبان پر کچھ، دل میں کچھ، زبان پر کچھ، ارادے کچھ، عمل کچھ، حکم کچھ، جب انسان حق کا لباس پہن کر منافق بن جائے تو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ حق کی شکل رکھنے والا ڈوب رہا ہے، جل رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، مجھے حق سے کام لینا ہے، مجھے کوئی مطلب واسطہ نہیں، نہ حق کے پجاریوں سے مجھے کوئی سروکار مطلب نہیں، مجھے تو حق سے کام لینا ہے۔ 72 کا قافلہ حسین کا کربلا میں جا کر ایمان کی دہائی لے کر سینے پر تلوار اور تیر کے 72 سے زیادہ نشانات زد کرواتا ہے، تو ایک کربلا سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شعائیں دنیا کے کونے کونے تک، مشرق و مغرب تک پہنچا دیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ حق پرست تھے، ان کا خون ناحق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تھا کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارا کیا انجام ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے، ہمیں کچھ نہ ہو، ہمارے اوپر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ دل بدل جائے اور عمل میں فرق ہو جائے تو وہ انسان منافق ہے۔ علامت المنافق، منافق کی علامت بتلا دی، اذا حدث کذب وعد اخلف، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آج ایمان کا کلمہ پڑھنے والا، ایمان کی بات کرنے والا، اسلام کی دہائی دینے والا، قرآن کی بات کرنے والا، آج دنیا کے تختے پر حق کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو حق کی شکل و صورت رکھنے والے اور حق کا کلمہ پڑھنے والوں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، ورنہ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ وہ سچائی کو دبا سکے۔ ہم پھر گئے، ہم راستے سے ہٹ گئے، ہم نے اپنی وچار دھارا کو بدل دیا، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، ہم بربادی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ آؤ، اللہ تعالیٰ نے ایک ادنا سے ایمان والے کے ایمان میں کتنی طاقت رکھی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی پاور ہے۔ ایک پاور ہاؤس سے لائٹ جا رہی ہے ڈائریکٹ، وہ کرنٹ کسی کو لگ گیا، بچ گیا، آدھا جسم جھلس گیا۔ ایک انویٹر کا کرنٹ جو وہ خود بنا رہا ہے، انسان کو موت کے منہ میں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے، انسان کو مار دیتا ہے۔ ایک ادنا سا ایمان والا
جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کسی مسجد کا امام ہے، کسی مسجد کا مکبر ہے، کسی مسجد کا مؤذن ہے، 5 ٹائم مسجد کی چھت پر چڑھ کر صف میں کھڑے ہو کر لوگوں کو، ایمان والوں کو دعوت دیتا ہے کہ اے ایمان والو، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ مسلمان کیا نام ہے؟ مؤذن ہی تو ہے۔ کون ہے بھائی؟ مؤذن ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ شیخ الحدیث۔ اوہ، ہم نے ان کو معمولی سمجھا نا۔ آؤ، معمولی کتنے ہیں؟ مسجد کا مؤذن کتنے معمولی درجے کا ہے، سنو۔ نبی کی مسجد کا مؤذن ہے، نام بلال ہے۔ نبی اور نبی کے دلاروں کو ایمان اور نماز کے لیے کھڑا کرتا ہے، اللہ کی تکبیر کو بیان کرتا ہے۔ نبی جوش میں اور بیان کر رہا ہے کہ مؤذن کی قدر و قیمت، آؤ جس جماعت میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، زبیر ہے، طلحہ ہے، خبیب ہے، خالد بن ولید ہے، ابو عبیدہ ابن جراح ہے، حمزہ ابن عبد المطلب ہے، زبیر اور طلحہ ہے، خبیب و خباب ہے، عشرہ مبشرہ ہے۔ بلال تو عشرہ مبشرہ میں نہیں، بلال تو خلیفہ رسول میں نہیں، بلال تو بہت بڑے عالم نہیں، بلال تو فتویٰ دینے والے نہیں، بلال تو مسجد کے امام نہیں، بلال تو شیخ الحدیث نہیں، بلال ایک معمولی درجے کا انسان ہے جو حبشہ کے بازاروں میں بک گیا، جو شام کے بازاروں میں لا کر بیچا گیا، جو عرب کے بازاروں میں لے جا کر بیچا گیا۔ عربوں نے اس کو بولی لگا کر خریدا، اور ایک دن وہ آیا کہ ایمان کا کلمہ پڑھا، اور اس بلال کو منہ مانگی قیمت میں ابو بکر نے خرید لیا۔ آج اس بلال کے بارے میں نبی کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ جس مؤذن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں اور ہم مجبور کرتے ہیں کہ مؤذن ہے، آؤ 3 ٹائم ہماری چوکھٹ پر دستک دو اور کھانا لے کر جاؤ۔ تم آؤ گے کھانا لینے، مل جائے گا، نہیں آؤ گے نہیں ملے گا۔ اس مؤذن کی حیثیت کو نبی کی زبان سے سنو۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب کی قبر پھٹے گی اور مردہ اس میں سے کھڑا ہوگا، میری بھی قبر پھٹ جائے گی اور میں بھی اس کے اندر سے کھڑا ہو جاؤں گا۔ میرے پاؤں کی جانب سے ایک شخص کو اٹھایا جائے گا، جس شخص کو ہم کہتے ہیں کالا رنگ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں اور حبشہ کا رہنے والا ہے، غلامی کا توق اس کے گلے میں لٹکا ہوا تھا، ایک لمبے عرصے تک اس نے لوگوں کی غلامی کی اور ملک در ملک بکتا اور خریدا پھرتا رہا۔ آج نبی فرما رہے میرے قدموں کی جانب سے بلال کو کھڑا کیا جائے گا، میدان محشر کی طرف چلتے ہوں گے، سب پاپیادہ چلتے ہوں گے، میرے لیے جبریل جنت کی سواری لائیں گے اور جنت کی سواری پر مجھے بٹھایا جائے گا، میں بیٹھ جاؤں گا، میری اونٹنی جو جنت کی ہے اس کی رسی زمین پر پڑی ہوگی۔ تمام صحابہ سوچیں گے کاش یہ رسی میرے ہاتھ میں آ جائے۔ اونٹنی کو جب چلایا جاتا ہے رسی پکڑی جاتی ہے، اور جب لمبا قافلہ ہوتا ہے تو ایک اونٹ کی رسی دوسرے اونٹ کے کجاوے میں باندھ دی جاتی ہے اور اونٹ چلتے رہتے ہیں۔ کہ آج سید الانبیاء، تاجدار بطحا، امام الانبیاء کے جنت کی سواری کی رسی جس کے ہاتھ میں ہوگی، میدان محشر میں حساب و کتاب اس کا نبی کے ساتھ ہوگا۔
اور جس کا نبی کے ساتھ ہوگا وہ کامیاب ہے، اس کو کون ناکام کر سکتا ہے؟ یہ رسی کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ ابو بکر سوچ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے حکم دے دے، عمر سوچیں گے مجھے حکم دے دے، عثمان سوچیں گے مجھے حکم دے دے، علی سوچیں گے مجھے حکم دے دے، صحابہ سوچیں گے ہمیں یہ خوش قسمتی حاصل ہو جائے کہ ہم نبی کی سواری کو لے کر چلیں۔ جبریل آئیں گے، میرے آقا نے فرمایا بلال کا ہاتھ پکڑا جائے گا اور اللہ کا آرڈر ملے گا کہ آج نبی کی اس اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو نبی کی مسجد کا مؤذن ہے۔ ہم نے اس مؤذن کو معمولی سمجھا کہ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کی جماعت، صحابہ کی جماعت، اولیاء کی جماعت، متقین، مجرمین اور فاسقین، سارا انسان آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے کھربوں اربوں سکڑوں کتنے نہ جانے انسان ہوں گے۔ فرمایا چند لوگوں کا سر اور گردن لمبی ہوگی اور وہ سارے مجمع میں الگ دکھائی دے گی۔ کون فرما رہا ہے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ آؤ دنیا میں اپنی ذلت اور رسوائی کے اسباب کو تلاش کرو، مت دیکھو، مت ٹوکو، مت بولو کہ کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا۔ کسی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ کسی ایمان والے اور سچائی کو دفنا دے گا، کسی ماں نے دودھ نہیں پلایا۔ ہم راستے سے ہٹک گئے، ہم اپنی غلطیوں کو جھانک کر نہیں دیکھتے، ہم جن غلطیوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ان معمولی غلطیوں نے ہمیں تباہ کر دیا، ان معمولی غلطیوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ آؤ نبی فرما رہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور کھربوں انسانوں میں چند لوگ ایسے ہوں گے جن کی گردنیں لمبی ہوں گی اور ساری دنیا کا انسان ان کو دیکھتا ہوگا۔ کون ہے یہ خوش قسمت جن کے چہرے چمک رہے ہیں، جن کی گردنیں لمبی ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی؟ فرمایا میری امت کے مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ دراز کر دے گا کہ ساری دنیا نگاہ بھر بھر کے ان کو دیکھے گی۔ کہاں ہم سو گئے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا IAS BCS بن جائے جبھی کامیابی ملے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا LLB کر لے، نیتا بن جائے، پردھان بن جائے، سرپنچ بن جائے، MLA بن جائے، MP بن جائے، سب کچھ بن جائے جبھی کامیابی ملے گی۔ آؤ کامیابی کہیں اور بھی چھپی ہے، کامیابی کہیں اور بھی چھپی ہے۔ یہ کامیابی تو 60 سال کی عمر تک ہے، یہ کامیابی تو کرسی تک ہے۔ یہ کیا کامیابی کہ کرسی ہوگی تو بڑے کمانڈو ہوگی، یہ کیا کامیابی کہ کرسی ہوگی تو سلام اور سیلوٹ ہوگا، یہ کیا کامیابی؟ کامیابی وہ ہے آؤ میرے دین کو کاندھا دو، میرے کلمے کو کاندھا دو، میرے ایمان کو کاندھا دو، میرے قرآن کے لیے زندگی گزارو۔ آؤ زندگی کی آخری سانس تک بھی قدر ہوگی اور قبر کو بھی محبت سے دیکھا جائے گا اور میدان محشر میں بھی عزت کے ساتھ لمبی گردنیں ہوں گی اور لوگ دیکھیں گے ان کے سروں کے اوپر تاج ہے اور یہ عظمت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ کامیابی تو یہ ہے۔ ہم بھٹک گئے، ہم نے اسلام پر اعتراض کیے، ہم راستوں سے بھٹک گئے۔ آؤ ایک مؤذن مسجد کی اذان دینے والا، تم میں کوئی ایک مائی کلال، بوڑھا نہیں جوان آدمی چاہیے۔ بوڑھا تو بیچارہ ظاہر ہوتا ہے، وہ گھر میں جاتا ہے کھانستے کھانستے گھر والوں کو سونے نہیں دیتا، وہ بھگا دیتے ہیں جاؤ مسجد میں چلے جاؤ۔ بوڑھے کا کیا؟
فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور میری امت کے 7 قسم کے 7 قسم کے ایمان والوں کو اللہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سوا، اس عرش کے نیچے 7 قسم کے آدمی ہوں گے میری امت کے۔ کتنے قسم کے؟ بولو تو، قبرستان تو ادھر ہے۔ کتنے قسم کے؟ 7 قسم کے۔ ان میں سے کون ایک؟ فرمایا وَرَجُلٌ، ایسا مرد شاب نشأ فی عبادت ربی، ایسا آدمی، ایسا نوجوان جس کی جوانی کی ابتدا اللہ کی عبادت سے ہوئی ہو۔ وہ نوجوان عہد کرے کہ اس مؤذن کے مقابلے پر میں فجر کی اذان دوں گا، میں دیکھ لوں گا کون مائی کلال ہے جو 40 دن اس عہد و پیمان کو عمل کر کے دکھلا دے۔ معمولی بات ہے فجر کی اذان دینا۔ تم 1 گھنٹے کے بعد آ رہے اور 1 گھنٹے پہلے مؤذن سے کہہ رہے اذان دے دو، اور وہ مؤذن فجر کی اذان دے رہا ہے۔ یہ کوئی مندر کی گھنٹی ہے نہیں کہ کیسٹ لگا دو اور سو جاؤ۔ یہاں تو اصل ہی اصل ہے، نقل چلے گی تم دھکا دے کر لات مار کر نکال دو گے۔ یہاں اصل ہے صبح کو تڑک میں اٹھ کر وضو کر کے تمہارے لیے پانی گرم کرتا ہے، لوٹے رکھتا ہے، چٹائی بچھاتا ہے، صاف کرتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور تمہارے تانے کو جھیلتا ہے، تمہارے لیے اللہ اکبر کی صدائیں لگا کر تمہیں مسجد کی دعوت دیتا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو یہ 3000 کا پھوٹی کوڑی کا ہمارا نوکر جو جی چاہے ہاک دے، جو جی چاہے کہہ دے، جو جی چاہے بکواس کر دے، جو جی چاہے توہین کر دے، جو جی چاہے ملازم سمجھ کر جاؤ، ایک مزدور بھی تم جتنی مؤذن کو تنخواہ دے رہے اتنی کسی مزدور کو نوکر بنا کے لے آؤ، لا کر تو دکھلا دو، دکھلا کر تو بتلا دو۔ تم نے ان کو معمولی سمجھا، نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے اللہ کے دین کے علم برداروں کو ذلیل سمجھا، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا۔ آج کتوں کے خون کی قیمت ہے، کوئی قیمت نہیں، انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں، سچائی کے علم بردار کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ سڑک کے کنارے ایکسیڈنٹ ہوا، انسان پڑا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا انسان پڑا ہے، سب یہ پوچھتے ہیں مسلمان ہے یا ہندو ہے، کون ہے، کہاں کا ہے۔ انسانیت تباہ ہو گئی، انسانیت برباد ہو گئی، انسانیت کو ووٹوں میں بکھیر کر رکھ دیا، انسانیت کو دھرم میں بٹیر کر رکھ دیا، انسانیت کو تباہ کر دیا، جبھی تو انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ 4 نے 1 کو مارا، سزا ان کی قتل تھی اسلام میں۔ اسلامی مملکت ہوتی تو 4 کو قتل کیا جاتا، آئے وہیں پر، تم نے انکاؤنٹر میں قتل کیا، سب کچھ کیا، آئے کہاں؟ بالآخر انجام یہ ہے کہ تم تھک لو، ہار لو، کر لو جو کچھ، بالآخر تم آؤ گے وہیں جہاں پر اسلام نے تمہیں شکشا دی تھی۔ آج تم مجبور ہو کر، لاچار ہو کر، اپنے سکڑے ہوئے پیر اٹھا کر تم مجبور ہوئے اسلام کی سزا کو ان کے اوپر لاگو کرنے پر۔ کیوں؟ میرے اسلام کے اندر سچائی کی دشا ہے۔ اسلام نے تو کہا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو۔ قاتل 1 مرتبہ قتل کرے گا، زانی 1 مرتبہ زنا کرے گا، پھر دوبارہ کرے گا،
دوسرے اس سے راستہ پائیں گے اور اس کی دشا پر چلیں گے. اس لیے نہ قاتل کو چھوڑو نہ زانی کو چھوڑو، سب کو ختم کر دو. یہ اسلام کی شکشا ہے. تم مجبور ہوئے، لاچار ہوئے، تم نے کیسے ہی کیا یہ تم جانو، تمہاری مملکت اور حکومت جانے. لیکن میں تو یہ اس بات پر خوش ہوں کہ اسلام کے قانون کو تم لاچار ہو کر زندہ کر رہے ہو. آؤ کلمے سے انسیت نہ رکھنے والا کلمے کی طرف آ رہا ہے، اور کلمے سے اپنے ناطے کو جوڑنے والا کلمے کو توڑ رہا ہے، قتل کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. اسلام کا نام لے کر، ایمان کا نام لے کر، قرآن سے رشتہ جوڑ کر، نبی کے نام محمد کو اپنے ساتھ لگا کر آج کا مسلمان اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. مٹھے راؤ کے فلاں مجرم. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کوئی بھی مصیبت تمہارے اوپر آ رہی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. تم نے جیسا کیا ویسے ہی اٹھاؤ، جیسا کیا ویسے ہی بھرو. اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے برے کرتوتوں کے نتیجے میں. یہ میری بھاشا نہیں، اللہ کے کلام ہے، اللہ کی بھاشا ہے، اللہ کا قرآن. ہم ہٹ گئے، بہک گئے، ہم راستوں سے ہٹ گئے. مجرم ہم ہیں، جرم ہمارا ہے، ہم راستوں سے ہٹ گئے. دشمن سمجھ رہا ہے کہ اسلام کی شکشا سب سے اچھی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس اسلام کی شکشا کو چھوڑو اور باطل کے راستے پر لگو. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ باطل کو تو مٹنا ہے، مٹنا ہی پڑے گا. باطل کا انجام تو مٹنا ہے. پھر نہ رونا کہ یہ ہوا وہ ہوا سو ہوا، سب کچھ ہوا. آج اپنے علاقوں میں، ابھی دہرادون میں تھے اور یہاں ایک صاحب کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا تبصرہ تھا کہ نشہ عام ہو گیا. کون نبی آئے گا تمہیں سمجھانے؟ کیوں روتے ہو کہ مندر کا فیصلہ ہو گیا؟ کیوں روتے ہو کہ فلاں ہو گیا؟ کیوں روتے ہو؟ اسلام کے خلاف قانون بن گیا. مت رو، اپنے ماں کے اوپر رو کہ میری ماں نے ایسے بدقسمت بچے جنے جو اسلام کے قانون کی، ملک کے قانون کی کھلم کھلا دھجیاں اڑاتے ہیں. تم نشہ کرو، دھواں لو، شراب پیو، بے ایمانی کرو، ظلم کرو، اور چاہو کہ اللہ تمہارے لیے عزت کے دروازے کھول دے. اللہ کے قانون میں یہ نہیں ہے. معاف کرنا اللہ کے قانون میں یہ نہیں ہے. میرے بزرگوں یاد رکھو، اپنی قوم کو بچاؤ. نہیں بچاؤ گے نام و نشان مٹ جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا. کتنی بستیاں ہیں دنیا کے تختے پر جہاں کہا جاتا کبھی یہاں پہ بھی ایمان والے تھے، سچے لوگ تھے. آج کہاں گئے؟ ان کی بدعمالیوں نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا. دشمن کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے یہ اعمال اور ہمارے یہ ہاتھ برباد کر رہے ہیں. میرے بزرگوں سمجھو، نہیں سمجھو گے برباد ہو جاؤ گے. قدر کرو. دین کی دہائی دینے والا، نماز پڑھانے والا،
ایمان کی بات کرنے والا، علم کی بات کرنے والا، خدا کی قسم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کم سے کم یہ کر سکتا ہے تمہاری نماز کی ذمہ داری تو لے کر جا رہا ہے۔ تم امام کو معمولی سمجھا کہ ایک بڈھا لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے آتا ہے اور امام کو برا کہتا ہے، توہین کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے۔ آؤ اس امام کی قدر کو اللہ کے نبی سے پوچھو۔ نبی کی زندگی کی کتنی نمازیں ہیں جو نبی نے فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھائیں؟ محدثین سے پوچھو، علماء سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ 63 سالہ زندگی میں 40 سالہ نبوت کا نکالو، 40 سالہ نکالنے کے بعد 23 سالہ زندگی میں صرف 1 سال نکال لو۔ اس 22 سالہ زندگی میں 5 وقت کی نمازوں میں صرف 18 نمازیں ایسی ہیں جن کو نبی سکرات کی بیماری کی وجہ سے پڑھا نہ سکے۔ ہر نماز کی امامت آمنہ کا لال کرے، جس کام کو آمنہ کا لال بذات خود کر رہا ہے تم اس کو توہین کرتے ہو، تم اس کو ذلیل کرتے ہو، تم اس کی ناقدری کرتے ہو۔ جس نے نبی کے مصلی کو سنبھالا، نبی کی نماز کو سنبھالا، تم سے کہا کہ تم الحمد مت پڑھنا، میں پڑھوں گا، سورت نہ پڑھنا، میں پڑھوں گا، اللہ اکبر تم مت کہنا، میں کہوں گا، پھر بعد میں کہنا، تم تسبیح مت پڑھنا، پہلے میں پڑھوں گا، تم التحیات مت پڑھنا، پہلے میں پڑھوں گا، تم رکوع میں مت جانا، پہلے میں جاؤں گا، تم تکبیر مت کہنا، پہلے میں کہوں گا، تم تحریمہ مت بولنا، پہلے میں بولوں گا، تم آمین مت کہنا، پہلے میں کہوں گا، تم قاعدے میں مت بیٹھنا، پہلے میں بیٹھوں گا، تم سجدہ مت کرنا، پہلے میں سجدہ کروں گا، تم سلام مت پھیرنا، پہلے میں سلام پھیروں گا۔ تمہاری نماز کی گارنٹی لے کر جو امام جا رہا ہے، ارے بدبختو تم نے اس کو ذلیل سمجھا۔ مجھ سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ کون ہے مجھ سے بڑا بدقسمت؟ تم اکیلے نماز پڑھو، ایک 90 ڈگری تک اگر اپنا سینہ پھیر دیا تمہاری نماز برباد۔ تم نے اپنی نماز کو ادھر سے ادھر کر دیا، سجدے کو اوپر نیچے کر دیا، تمہاری نماز برباد۔ یہ امام تمہاری نماز کو درست کروا کر اللہ کے دربار میں پیش کر رہا ہے، مسلمان اس کو ذلیل سمجھتا ہے، مسلمان اس کو اپنا نوکر سمجھتا ہے، مسلمان اس کی توہین کرتا ہے۔ آؤ، یہ کہا گیا امام چاہے اور لور کاسٹ ہو، اپر کاسٹ ہو، دوست ہو، دشمن ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، امام کے اتباع کرنا تمہارے لیے فرض ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اور سامنے دشمن ہیں، آپ 72-73 کا قافلہ لیے یہاں کھڑے ہیں، لڑائی چھڑ گئی، صبح تڑک سے لڑائی شروع ہوئی، لڑائی ہوتے ہوتے زوال کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، لڑائی روک دی۔ اپنے سپہ سالار کو امام نے کہا جاؤ ہمارے دشمنوں کے درمیان میں جاؤ، ان سے کو لڑائی روک دو اور بولو کہ اے کوفہ والو، تم اپنے میں سے کسی کو امام بنا لو، ہم اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، بھلے سے وہ ہمارا دشمن ہے، قاتل ہے، یا ہم میں سے کسی کو امام مان لو اور تم ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اتنا بڑا امام
جو دیکھ رہا ہے کہ یہ قتل کرنے کے لیے ہمارے در پر آئے ہیں، یہ مسلمان کی جان لینے کے لیے تلوار لے کر آ گئے، یہ ہماری جڑ مٹانے کے لیے آ گئے، جو خاندان نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اپنے میں سے کسی کو امام بنا لو، ہم بھی اس کو امام بنا لیں گے اور اس کے پیچھے ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، بنا لو، نماز پڑھ لو۔ آج ہمارے گاؤں میں امام ذرا سی غلطی کر دے، بدھی جیوی، عقل مند، پڑھا لکھا، ذمہ دار، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، میں نہیں نماز پڑھتا اس کے پیچھے۔ کہ بھائی کیوں نہیں پڑھتا؟ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، میں نے اس کی غلطی کو دیکھ رکھا ہے، فلاں جگہ اس نے ایسا کیا اور ایسا کیا۔ آؤ امام حسین کے خلاف تلوار اٹھانے والوں سے زیادہ بدقسمت، بے ایمان، قاتل، بے ایمان، بدکردار، جہنمی خدا کی قسم تخت زمین کے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا، جن کی تلواریں خاندان نبوت کو قتل کرنے کے لیے اٹھی تھی، جن کی تلواروں کے اوپر سرخ خون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا تھا۔ لیکن نواسا امت کو شکشا دے رہا ہے کہ اے لوگو، امام کی مخالفت مت کرنا۔ ہمیں کہا جا رہا ہے مولانا امام کی ناقدری ہو رہی ہے، مؤذن کی ناقدری ہو رہی ہے۔ آؤ جب اللہ کے دین کو، اس دین کا کلمہ پڑھنے والے ذلیل سمجھنے لگیں تو دیکھ لینا اس قوم کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ قوم ہماری نگاہوں کے سامنے ذلت کا سامنا کر رہی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں دو چیزوں کی شرط لگائی کہ تم دو کام کر لو۔ آج کے ان ماحولوں میں میں تمہیں بلندی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں۔ آج NRC کا مسئلہ ہو یا فلاں کا مسئلہ ہو یا چنا کا مسئلہ ہو یا چنی کا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، خوف کے اندر جینے والے جی رہے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ کیسے آزمائے گا؟ ان کی زندگی میں اللہ اپنے بندوں پر، جنہوں نے کہا ہمارا اللہ وہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا خدا اللہ ہے، ہمارا کلمہ اللہ کا ہے، ہمارا قرآن اللہ کا ہے، ہمارا نبی اللہ کا رسول ہے، جنہوں نے اللہ کو سب کچھ مانا، فرمایا ہم ان کو آزماتے ہیں، ان کے ایمان کو ٹٹول کر دیکھتے ہیں کتنے پانی میں۔ کیسے ٹٹول کر دیکھتے ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم ضرور بھی ضرور آزما کر دیکھیں گے اپنے بندوں کے ایمان کو، ان کے اوپر خوف کو مسلط کر کے، ڈر مسلط کر کے کہ دشمن آ گیا، چنا ہو گیا، چنی ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کچھ نہیں، لیکن ڈر مسلط کر کے اب ایمان والوں کے ایمان کو جانچا جاتا ہے کہ ان ایمان والوں کا ایمان کتنے پانی میں ہے۔ ذرا آزما کے تو دیکھو کہ اس خوف کے وقت اللہ کی طرف کتنا لپکتے ہیں۔ خوف سے پہلے بھی مسجدوں کا جو حال تھا، آج خوف کے بعد بھی مسجدوں کا وہی حال۔ خوف سے پہلے چہروں کا جو حال تھا، آج خوف کے بعد بھی چہروں کا وہی حال۔
خوف سے پہلے اس جوان کا جو عالم تھا، آج خوف کے بعد بھی اس جوان کا یہ عالم۔ اللہ نے آزمایا اور قوم اس آزمائش کے آگے کھری نہ اتر سکی، تو کہاں تم اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو پاؤ گے؟ کیسے کامیاب؟ کوئی ایک تو بتلاؤ کہ ان مخالف ہواؤں کے اندر، ان مخالف ہواؤں کے اسباب کو کس نے پوچھا ہو؟ کوئی نہیں پوچھتا، سب کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں یہ نہیں کرتا، چنا یہ نہیں کرتا، فلاں مولوی نے یہ نہیں کیا، فلاں تنظیم نے یہ نہیں کیا۔ ارے عقل کے اندھے، کم سے کم یہ تو پوچھ لے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے، یہ پانی مر کیوں رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور ہم آزمائش میں کھڑے نہ اتر سکے، ہم ڈر گئے، ہم اللہ سے بھٹک گئے، نبی سے بھٹک گئے، اسلام سے بھٹک گئے، قرآن سے بھٹک گئے، قرآن سے بھٹک گئے، کلمے سے بھٹک گئے۔ اب ہمارا انجام ہو سو ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو کام کر لو، ہزار نہیں، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ تم میں سے جن لوگوں نے ایمان کو مضبوط کر لیا اور عمل، اپنے اعمال کو، اپنے کرتوت کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق کر لیا، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں اپنے زمین کا بادشاہ بنا دے گا۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ مولوی؟ کون وعدہ کر رہا؟ امام؟ کون وعدہ کر رہا؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ بتلاؤ، کون وعدہ کر رہا؟ اللہ۔ اللہ وعدہ کرے اور وہ وعدہ جھوٹا ہو جائے، ایسا ممکن ہے؟ بتلاؤ یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ جب یہ ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ صرف دو چیزوں پر کیا، ایمان کو مضبوط کر لو اور عمل کو نیک کر لو۔ ہمارا ایمان بھی کھوٹا اور عمل بھی کھوٹا، اعمال بھی برباد اور ایمان بھی برباد۔ جب اعمال میں بھی کھوٹ ہے اور ایمان میں بھی کھوٹ ہے تو اب زمین کیا، اپنے گھر کی حکومت مل جائے وہی بہت بڑی بات ہے۔ اب تو یہی شکایت ہے نا کہ بیوی حکومت کر رہی ہے، کیونکہ گھر میں ہی حکومت نہیں، گھر میں ہی جب ماں باپ کی گھر میں ہی نہیں چل رہی، اولاد نافرمان ہو رہی، تو تم ملک پر کیا چلاؤ گے؟ تم اتنی بڑی جنریشن پر کیا چلاؤ گے؟ جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ مسجد میں آ کر چلاتا ہے، چلانا تو ہے کہیں نہ کہیں۔ میرے پیارو سمجھو، ایمان بھی کھوٹ ہو گیا۔ میں نے ایک نوجوان سے کہا بھئی ایمان کیا ہے؟ اس کی گردن جھک گئی۔ میں نے کہا بیٹے ایمان کیا ہے وہ بتلاؤ، اس کو پتہ ہی نہیں۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں آج تک کہ ایمان کو پہچانے، بس اس بات کو ہم نے سمجھا کہ اللہ کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ ایمان کے اوپر عمل کا اثر ہوتا ہے۔ عمل کھوٹ ہوگا تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کانپ رہے، رو رہے، تقریر کر رہے، بیان کر رہے، اور صحابہ کو 1440 سال پہلے صحابہ کو ڈرا رہے کہ اے میرے صحابہ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچنے کی دعا کرو۔ اور خود
तड़प तड़प कर दुआ कर रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनति दज्जाल। क्या मतलब? अल्लाह के नबी फरमा रहे दज्जाल आएगा और उसके हाथ में इतनी शक्ति अल्लाह देगा कि सोने और चांदी मुंह मांगी वजन के ऊपर लोगों को देगा। वो जिसको चाहेगा मालदार कर देगा, जिसका चाहेगा माल छीन लेगा, जिस जमीन को चाहेगा पानी दे देगा, जिस जमीन को चाहेगा फक्कर कर देगा। कब्र के पास जाएगा, मुर्दे को हुक्म देगा, मुर्दा खड़ा हो जाएगा, जिसको चाहेगा मार देगा, जिसको चाहेगा जिंदा कर देगा। अल्लाह शक्ति देगा। फरमाया जब दज्जाल आएगा तो बहुतेरे लोग उसके ऊपर ईमान ले आएंगे और जहन्नमी हो जाएंगे, जहन्नम में चले जाएंगे, काफिर हो जाएंगे। उलमा ने उस पर विचार किया, पता चला कि ईमान की मजबूती और कमजोरी आमाल के ऊपर है। जब उम्मत अमल को बर्बाद कर देगी, अमल को कुचल देगी, तो फिर ये ईमान धंसता 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 तह में पहुंच जाएगा और मिट जाएगा, और ये ईमान इतना मुज़महिल और कमजोर हो जाएगा कि दज्जाल के फरेब के सामने ये ईमान टिक न सकेगा, टिक न सकेगा। मेरे बुजुर्गों, समझो हम खुद भटक गए। काफ़ी टाइम हो गया, आप काफ़ी देर से बयान सुन रहे, बहुत से उलमा हमसे पहले बयान करके गए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने एक जगह बिठाया और शैतान को भगाया, आपके दरमियान में खला को बंद किया। आपने सुना, मेरी तड़प और लालच ये है कि भाइयों संभल जाओ, नहीं संभलोगे मिट जाओगे, नहीं संभलोगे तबाह हो जाओगे। और एक बात अपने नक्श पर लिख लो कि दुनिया की कोई ताकत हक को मिटा नहीं सकती, और न मिटाया है। हम खुद अपनी हैसियत से अपने दरमियान में हक को तबाह कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी को सही धारे पर लाओ, सही सिमत पर लेकर चलो, और सही सोच और विचारधारा अपने अंदर पैदा करो। दूसरे की गलती को देखने से पहले अपनी गलती को टटोल कर देख लो कि हम कितने पानी में। मत देखो फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, मत करो। आओ अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम कितने पानी में। अपनी बहू बेटी तो अपने कंट्रोल में है नहीं, दूसरे की तरफ निगाह उठाकर देख रहा है। अपना ईमान नसीब नहीं, दूसरे के ईमान को देखता है। अपना अमल कोरा है और दूसरे के अमल को देखने वाला गुमराह होता है, बर्बाद होता है, तबाह होता है, तबाह करता है। आज जो कुछ परेशानियां हैं, इन परेशानियों से निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ईमान और अमल साले है। इस ईमान और अमल साले से जुड़ो, बहादुरी आएगी, मोहब्बतें आएंगी, दानिशमंदी आएगी, समझदारी आएगी, और कितनी ही बेसरो सामानी के आलम में हो, अल्लाह ईमान वाले सच्चे आशिक के साथ उसकी मदद के लिए अल्लाह अपने सिपह सालारों को भेजता है, और हमें महसूस नहीं होता। हम महसूस नहीं कर सकते, सहाबा महसूस नहीं कर सके। बदर के मैदान में 3000 फरिश्ते सच्चाई की हिफाजत के लिए आए। सहाबा को बाद में पता चला कि उनके शाना बशाना 3000 फरिश्ते मैदान कारजार के अंदर थे। हक कर जमकर तो देखो, ईमान कर को अपना कर तो देखो।
सच्चाई से मोहब्बत करके तो देखो, ये सब खाक के ज़र्रे हैं। किसके अंदर इतना दिल गुर्दा है कि वो सच्चाई से टकरा सके? मेरे बुजुर्गों, समझो और समझ कर जिंदगी गुजारो। हालात बिगड़ने हैं, संगीनी आनी है, बहुत कुछ होना है, संभलना ज़रूरी है। संभल कर होश के नाखुन लो और सही सिमत में कदम रखो। ये दुनिया है, ये बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन हर जमाने में ईमान वाले के ऊपर जो फर्ज है वो फर्ज बाकी रहेगा। वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो कभी मिट नहीं सकता, वो कभी मनसूख नहीं हो सकता, वो कभी हमारे ऊपर से टल नहीं सकता। हम उसको अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रखें, इंशाअल्लाह काम बनता चला जाएगा और हम महसूस भी नहीं कर पाएंगे। मैं इस मदरसे की तरक्की के लिए ज़िम्मेदारों की मेहनत और जतन को सराहते हुए, जिन लोगों ने मेहनत की कुर्बानी दी, माल से, जान से, इज्जत से, आबरू से, मेहनत से, जतन से, कोशिश से, मैं सब के लिए खूब अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला सबको दुनिया और आखिरत की इज्जत अता फरमाए। और ये कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं, दुनिया वीरानी की तरफ जा रही है। ये दुनिया वीरान हो रही, कब्रिस्तान आबाद हो रहे। ये दुनिया को मत समझो, ये तो तबाह होनी है। बिलाखिर जनाजा सर पे होगा, कांधों पर होगा, आना यही है। होश में जिंदगी गुजारो। दुर्वेश की टोपी लेकर कोई भाग गया, दुर्वेश परेशान हो गया, मेरी टोपी लेकर भाग गया। किसी ने कहा उधर गया, किसी ने कहा उधर गया, किसी ने कहा उधर गया, लोग मौज मस्ती ले रहे। दुर्वेश चलता हुआ आया और कब्रिस्तान के गेट के ऊपर बैठ गया, गेट पर बैठ गया। लोगों ने कहा पागल हो गया, वो तो तेरी टोपी लेकर उधर गया और तो कब्रिस्तान के गेट पर जंगल में बैठ गया। कहा मैं पागल नहीं हुआ, मैं तो अक्लमंदी की शिक्षा लेता हूँ। बिल आखिर कहीं भी टहल ले, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के बाद आना तो इसी गेट में है, आना तो इसी मट्टी में। आओ सारी दुनिया का इंसान, कुल्लु मन अलैहा फान, कुछ करो, कुछ करो, कुछ समझो, याद रखो, मौत के दरवाजे में जरूर दाखिल होना है। किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी खुदा, किसी भी परवरदिगार, किसी भी शक्ति, किसी भी बुद्धिजीवी, किसी भी इंसान का या किसी भी शख्स की खुदाई का दावा करने वाला और उसकी इबादत करने वाला बिल आखिर मौत के दरवाजे से गुजरेगा। अच्छा करेगा तो अगले जन्म में अच्छा आएगा, बुरा करेगा अगले जन्म में बुराई आएगी। ये तो खुली बात है, कोई बच नहीं सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे पूरे बयान का खुलासा ये है कि हम इस अक्ल का प्रयोग करके अपनी जिंदगी में सही काम को अंजाम दें, बुराई से अपनी जिंदगी को बचाएं। ये एक अक्लमंद इंसान के अक्ल का फैसला है। वरना इस 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल की जिंदगी में आखिरत की लातादाद लामहदूद जिंदगी को बर्बाद करने वाला अक्लमंद नहीं है। अल्लाह ताला हमें अक्ल की तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दी, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। जज़ाकल्लाह। अब मैं